السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کیسر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اصل کہانی۔ دوستوں، گزشتہ حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت ڈوب گئی اور حکمران قرضے لے لے کر ملک چلاتے رہے اور جن بنیادی چیزوں پر پیسے لگانے تھے ان پر خرچ نہیں کیے گئے اور بغیر دکھاوے کے کام کر کے لوگوں سے ووٹ بٹورتے رہے۔ پھر ایک وقت میں عمران خان نیازی صاحب آ گئے اور جن پہ لوگوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا جب عمران خان صاحب کو حکومت ملی۔ ملک کو چلانے کے لیے ضروری تھا کہ قرضے لیتے، تو انہوں نے IMF کے پاس جانے کی بجائے ہمسایہ ممالک سے پیسے لے کر ملک چلانے کا سوچا۔ یہ IMF کے پاس اس لیے نہیں گئے کہ کوئی بھی پالیسی بناتے وقت IMF کی رضامندی اس میں ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک متبادل دیکھا اور ہمسایہ ممالک سے مدد لینے کی ٹھانی۔ ہمسایہ ممالک سے پیسے تو پاکستان کے بینکوں میں آ گئے اور پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو، ڈوبتی معیشت کو وقتی طور پہ سہارا تو مل گیا، مگر اس کے اب منفی اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ستمبر میں ہونے والی وہ خوبصورت تقریر جو دل ہلا دینے والی تھی، وہاں پر مسلم امہ کے عظیم لیڈر جناب عمران خان صاحب، مہاتیر محمد اور مسٹر طیب اردگان ایک ساتھ بیٹھے اور بہت عمدہ فیصلہ کیا کہ مسلم امہ کو متحد کیا جائے اور مسلمانوں کو دنیا میں درپیش مسائل کو اجاگر کیا جائے۔ تو انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک TV چینل بنانے کا فیصلہ کیا اور دسمبر میں کوالالمپور ملیشیا میں ہونے والی اس کانفرنس پر اکٹھے ہو کر اس مقصد کو آگے لے جانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کا تہیہ کیا تھا۔ اب سعودی عرب اس میں شرکت ہونے کے لیے نہ تو خود تیار تھا اور جہاں جہاں ان کی اجارہ داری چلتی تھی انہیں بھی روک دیا۔ جب عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ سعودی عرب گئے اور بادشاہوں کو منانے کے لیے، مگر وہ خود ان کی مان کے آ گئے۔ سعودی عرب کو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ اجلاس کہیں OIC کا متبادل نہ بن جائے اور سعودی عرب کی اجارہ داری ختم نہ ہو جائے ملکوں پر، اس لیے وہ نہ تو خود شریک ہوئے، پاکستان کو بھی منع کر دیا اور کہا کہ مسلم ممالک کو جو بھی مسائل درپیش ہیں ان کو OIC میں ڈسکس کیا جائے۔ پاکستان کی طرف سے رسپانس دیتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب نے تو ہمیشہ کی طرح بیچ بچاؤ والی ڈپلومیٹک بات کی کہ عرب ممالک چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا میں مسلم ممالک کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا جائے اور پھر اجتماع کیا جائے، مگر طیب اردگان صاحب واقعی ایک عظیم لیڈر ثابت ہوئے۔ انہوں نے پردہ چاک کر دیا اور TV پہ آ کر کہہ دیا کہ سعودیہ نے پاکستان کو خبردار کیا ہے اور پریشر ڈالا ہے کہ اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو سعودیہ میں مقیم 40 لاکھ پاکستانیوں کو گھر بھیج دیں گے اور پاکستان کے بینک میں پڑے سعودی ریال بھی واپس لے لیں گے۔ جس پر بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب سعودی بادشاہوں کو یہ سمجھاتے کہ یہ سمٹ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ OIC کا متبادل ہے، بلکہ اس کا مقصد، ملیشیا سمٹ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ سے پلیٹ فارم مہیا کی جائے جہاں پر ان کے مسائل کو اجاگر کیا جائے، اور ہم جس کو ایک عظیم لیڈر سمجھتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی بات پہ بھی سٹینڈ نہیں لے سکے، اور مہاتیر محمد ادھر محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور دولہ صاحب گئے ہی نہیں۔ ملیشیا کی گلیوں میں طیب اردگان اور عمران خان صاحب کی تصویریں آویزہ کی گئی اور لوگوں کی دلچسپی کا مظہر تھیں، اور مسلم امہ کو تو بہت ہی امید تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یونائٹ ہوں گے ہم اور مضبوط ہوں گے ہم، مگر فی الحال امیدوں پہ تو پانی پھرتا نظر آ رہا ہے۔